بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کی اہمیت کے بارے میں اور قرآن کریم کی سیکھنے اور سکھانے کے مقصد کے بارے میں مختصر گفتگو پہلی درس میں ہو گئی. اس سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کو سمجھانا لوگوں کو اہم ضرورت ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے. وقت کا اہم تقاضا ہے. اب قرآن کریم کی سمجھانے کے انداز مختلف ہے. علماء کرام نے مختلف ادوار میں مختلف دوروں میں قرآن کریم لوگوں کو سمجھایا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم دے دی ہے. تفاسیر بھی الحمدللہ موجود ہے. تفاسیر بھی موجود ہے. ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. بعض علماء کرام فقہی احکامات کے ذریعہ سے قرآن کریم کو سمجھاتا ہے. بعض مفسرین نے نحو کے لحاظ سے قرآن کریم کو حل کر کے آگے لوگوں کو پیش کیا ہے. بعض علماء کرام نے بلاغت کے انداز سے قرآن کریم کو سمجھایا ہے. علم بلاغت کے انداز سے تاکہ لوگ قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھ سکے کہ قرآن کریم کا مقابلہ مشکل ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. کسی نے قرآن کریم کو بادشاہوں کی انداز سے، حکومتی انداز سے پیش کیا ہے. حکومتی انداز سے پیش کیا ہے. عالمی انداز سے، سیاست کے انداز سے پیش کیا ہے. وقت کا تقاضا ہوتا ہے اور مخاطبین کا فرق بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا انداز جس سے عوام اور خواص، بادشاہ اور رعایا یکساں مستفید ہو، ہر کسی کو آسانی سے سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کے لیے ہمارے مشائخ چنے تھے. این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشندہ. قرآن کریم جس دور میں اترا تھا اس دور کا تھوڑا تذکرہ ہم نے ایک انداز سے کیا تھا. ایک دوسری انداز سے اور اس دور کے مطابق ہم اس دور سے تطبیق کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے تو اس دور میں
ایک فکر تھی، وہ قیصر میں بھی تھی، کسرا میں بھی تھی اور عرب میں بھی تھی، اور فکر یہ تھی کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ کنی سی بھی شنائی کی ہوا ماں، ہمارا بھی اپنی شنائی ہے نا، جس طرح آپ کا شنائی ہے تو ہمارا بھی شنائی ہے نا۔ ایک فکر تھی کہ ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، مطلب کسرا کا ایک آرزو تھا، ایران سپر پاور تھا نا، اس کے ایک آرزو تھی، اور وہ آرزو یہ تھی کہ ساری دنیا میرے لپیٹ میں آ جائے اور میں اس پر حکومت کروں اور دنیا میں اور کوئی نہ ہو، بس صرف میرا نام ہو۔ اس کی یہ فکر تھی کہ کس طرح میں لوگوں کو اپنا تابع بناؤں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کروں۔ اسی طرح فکر کیسر کا بھی تھا، کسرا کے ساتھ زور تھا، فوج، اسلحہ، خطرناک فوج تھا اس کے ساتھ، اور کیسر کے ساتھ مال اور دولت تھی اور لڑکیوں کا حسن تھا، لڑکیوں کا حسن تھا کہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا تابع بناؤں گا اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کروں گا۔ عرب لوگ جو تھے ان کا بھی یہی فکر تھا، کسی کا خیال تھا کہ کسرا کے ساتھ ملتے ہیں اور کسی کا خیال تھا کہ قیصر کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جو حنفاء تھے، قریش میں جو حنفاء تھے اور اس کے تابع اور زیر اثر لوگ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ بیت اللہ ہمارے ساتھ ہے، مستکبرین بھی، کہ بیت اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ہم ان پر اپنی حکومت اور راج قائم کریں گے۔ یہ فکر چھائی ہوئی تھی، اور یہ عرب لوگ جو تھے، خاص کر قریش، وہ اس کو اپنا حق اور اپنا میراث سمجھتے تھے، کیونکہ بیت اللہ شریف کس نے بنایا تھا؟ ان کے دادا ابراہیم نے، اور اس نے دعا فرمائی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ، کہ سارے لوگوں کے دل اسی طرف مائل کرو، اور اللہ نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا انی جاعلک للناس اماما، تو عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ ناس کی امامت جو ہے یہ ہماری حق ہے، ساری انسانیت کی امامت ہماری حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں۔ بہرحال ایسے دور میں ایک شخص کو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ اگر ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے تو اسی قانون پہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ ایسے دور میں اللہ نے قرآن کریم دی اور پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک نظریہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فلسفی نقطہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کو متحد کر کے، کس کو؟ دلوں کو، ضمیروں کو متحد کر کے پھر اس وحدت کو قائم رکھنا ہے۔ پہلے وحدت کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے
کہ یہ وحدت اور اتفاق باقی بھی رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو کہا اس کے لیے ایک مرکزی نقطہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مرکزی نقطہ آپ کو قرآن سے پہلے معلوم نہیں، وہ مرکزی نقطہ ایمان ہے، اور پھر اس کو باقی رکھنا اور اس کو رواج دینا، اس کا نام ہے الکتاب۔ اس کا نام کیا ہے؟ الکتاب۔ یہ بھی تمہیں کیا نہیں تھی؟ معلوم نہیں تھی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اب اس دور میں اگر آپ لوگوں نے میڈیا دیکھی ہو یا کتابیں دیکھی ہو تو ایک فکر چل رہا ہے ابراہیمی کارڈ اور وحدت ادیان، تقارب الادیان، تقارن الادیان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر لوگ اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہے، یہ نصرائی بھی مسلمان ہے، مسلمان بھی مسلمان ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بس سب مسلمان ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اور ان لوگوں کا اس سے مقصد کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو دنگا فساد ہے، یہ لوگ جہاد کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ ایک قانون کی وجہ سے ہے اور ایک دین کی وجہ سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قانون ٹھیک ہے اور تمہارا قانون غلط ہے، تو ہمارے قانون کا مرتد جو ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، اور باغی ہے، اور باغی واجب القتل ہوتا ہے، لہذا اس کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ تو وہ یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے۔ فرض کرو مسلمان کہتا ہے، حقیقت بھی ہے کہ ہمارا قانون ٹھیک ہے اور دوسروں کا قانون غلط ہے، جو ہمارے دین سے پیر جائے یا ہمارا دین نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو ہمارے دین کا رکاوٹ بنے اس کو ہٹانا ہمارا فرض ہے۔ تو جنگا کیا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا قانون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے عالمی نظام ہے، اس کے مقابلہ میں جو قانون آ جائے وہ کیا ہے؟ غلط ہے، اور جو اس ہمارے قانون کے مقابلے میں رکاوٹ بنے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنا چاہیے۔ تو ان کی طرف لڑائی آئی۔ تو ان لوگوں نے سوچ کیا کہ لڑائی کا بازار جو گرم ہے تو یہ اس وجہ سے گرم ہے کہ ایک اپنے قانون کو اور اپنے دین کو ٹھیک کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک کہتا ہے۔ لہذا یہ کرو کہ سارے ادیان والے اکٹھے مل کے ایک دین بنائے۔ اب سمجھ میں نہیں ہے؟ سارے ادیان والے بیٹھ کے ایک دین کیا کرے؟ بنائے، اور اس دن پر سارے کیا کرے؟ دستخط کرے کہ بس یہ ہمارا کیا ہے؟ دین ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو کیا نہیں کہے گا؟ کافر اور مرتد نہیں کہے گا، تو جنگ نہیں آئے گی۔ سمجھ آئے گا؟ یہ ہے وحدت الادیان کا مقصد، کہ سارے دینوں کو اکٹھا کر کے عیسائی بھی بیٹھ جائے، یہودی بھی بیٹھ جائے، مسلمان بھی بیٹھ جائے، کچھ باتیں مسلمانوں سے لے کے، کچھ یہودیوں سے لے کے، کچھ عیسائیوں سے لے کے، اور ایک اکٹھا نظام بنایا جائے۔ اس کو وہ نام دیں گے ہم وحدت الادیان، یا تقارب الادیان، یا تقارن الادیان، یا ابراہیمیت، یا الاخاء الوطنی۔ الاخاء الوطنی، وطنی برادری، عیسائی برادری، ہندو برادری، وطنی برادری، اس کو ہم یہ نام دیں گے، اور یہ جو باہمی اختلاف ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ عالمی نظریہ ہے، عالمی نظریہ۔ اور اس کو اب ابراہیمی کارڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے، ٹرمپ نہیں ہے، اس نے پیش کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عرب بھی اس پر دستخط کرے، پاکستان بھی اس پر کیا کرے؟ دستخط کرے۔ تو
پاکستان والے خاموش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عرب دستخط کرے نا اور پہل کرے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ ہمارے مشائخ تو کون ہے، عرب ہے، تو اس نے جب دستخط کیا تو ہمارا کیا، وہ دین والے تو وہ ہے، تو کیا ہم ان سے دین اچھے سمجھتے ہیں؟ دین تو ادھر سے آیا ہے، تو ہمارے لیے بہانہ بنے گا۔ اور جو عرب ہیں اس نے بھی یہ جو خاموش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے پہلے دستخط کیا نا تو ٹھیک بنے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا وہ ایٹمی طاقت ہے، جب اس نے دستخط کیا تو ہمارا کیا بنتا ہے، تو ہمارے لیے ایک جواز پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دوسرے کو ایک ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابراہیمی کاف کا مسئلہ ہے، اس نے پیش کیا ہے۔ یہ وحدت الادیان کا مقصد ہے، یہ ہے کہ ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا۔ میرے بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت بھی یہی تھی اور اب بھی وہی سوچ ہے کہ ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر کیا جائے، جمع کیا۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس کا مقصد کیا ہے، یہ تو مطلب ہو گیا۔ ان لوگوں کا مقصد اس سے کیا، ٹرمپ اس سے کیا چاہتا ہے، ٹونی اس سے کیا چاہتا ہے، چارلس اس سے کیا چاہتا ہے، نیتنیاہو اس سے کیا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ہے اسلام کی تشخص کو ختم کرنا، کہ اسلام دنیا میں ایک تشخص قائم کرنا چاہتا ہے اور قائم کیا ہے۔ اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک نظام ہے، امتیازی شان ہے اسلام کا۔ یہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اسلام کا نام ختم ہو جائے، ابراہیمیت آ جائے، وحدت الادیان آ جائے۔ آپ کا کیا قانون ہے؟ ہمارا قانون وحدت الادیان ہے۔ آپ کا کیا قانون ہے؟ ہمارا قانون ابراہیمیت ہے، وحدت الادیان۔ کہ اسلام کا تشخص کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اسلام کا امتیاز کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا امتیاز ختم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب تک حکومت کے ماحول میں آسانی بات، سرکاری اداروں میں اسلام نہ ہو تو اسلام نمایاں نہیں ہو سکتا، اسلام ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہمارا سیاسی نظام اسلامی نہ ہو، میرا خیال، جب ہمارا سیاسی سسٹم، اب جو یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، یہ ہمارے ہم علماء حضرات نہیں، علماء سے چھوڑو، لیکن ہمارے تبلیغی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کامیابی اللہ کے احکام میں اور پیغمبر کے طریقہ میں ہے، اور یہ ہمارے پیغمبر، ہمارے مردان کے مرکز میں مولانا حبیب الحق صاحب، سارے ساتھی میرے خیال میں جنہوں نے وقت لگایا ہو وہ جانتے ہوئے ہوں گے، شیوی مولوی سے مشہور ہے۔ مولانا ضیاء الحق صاحب کے چچا ہے، وہ ریوڑ میں جو مقیم ہے، مولانا ضیاء الحق صاحب اس کے چچا ہے، مولانا امداد الحق صاحب کے چچا ہے، مولانا حبیب الحق صاحب۔ انہوں نے ریوڑ میں بیان کیا تھا کہ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، لہذا جو تبلیغی حضرت ہو اس کے لیے اس میں شرکت جائز نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، بس چھوڑو۔ سمجھ آیا نا؟ تو یہ طریقہ تو پیغمبر کا نہیں ہے، تو غیر کا ہو گیا، کس کا ہو گیا؟ غیر کا ہو گیا۔ اب جب ہم سیاست میں غیر کے طریقہ پر چلتے ہیں تو ہم پر غیر کا رنگ آئے گا یا اسلام کا؟ غیر کا، تو اسلام کی تشخص باقی نہیں رہی۔ میری سمجھ میرے خیال میں نہیں آ رہا۔ ہمیں سیاست چھوڑنا بھی نہیں، لیکن ہمیں سیاست کرنا ہے تو قرآن کے اصول سے کرنا ہے۔ کس کے اصول سے؟ قرآن کے۔ اس کی صورتی سیاست والی سورت النساء ہے نا، وہ سیاست کرنی ہے شرعی اصول کے ساتھ۔ عہدہ ضروری نہیں، سیاست ضروری ہے۔ اب میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی۔ عہدہ ضروری نہیں، سیاست کیا ہے ضروری؟ سیاست کیا ہے؟ اصلاح ہے، اور اسلامی سیاست کیا ہے؟ قرآن کے اصولوں سے،
یعنی شرعی اصولوں سے لوگوں کی اصلاح کرنا، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ یہ پیغمبری سیاست ہے۔ کس کی ہے؟ پیغمبری، یعنی اسمبلی میں جانا، عہدہ حاصل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، سیاست ضروری ہے، اور سیاست ہوتا ہے شرعی اصولوں کے ساتھ۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ تشخص برقرار رکھنا ہے۔ کیا تشخص؟ یہ آج عالمی دنیا کا مشن ہے کہ اسلام کا تشخص باقی نہ رہے، نہ ملکی سطح پر اور نہ عالمی سطح پر، نہ ملکی سطح پر اور نہ عالمی سطح پر، کہ یہ تشخص باقی نہ رہے۔ اس تشخص کو باقی رکھنا علماء اور عوام کا فریضہ ہے، علماء حضرات کا اور عوام حضرات سب کا کیا ہے؟ فریضہ، کہ تشخص باقی رہے، تشخص نہ مٹے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس دور کا تقاضا، اس دور والوں نے بھی کہا کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، وہی ادھر ہے، ما کنت تدری مل کتاب ہو۔ اب ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، اس کے لیے ایک مرکزی نقطہ کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے ایمان اور یقین۔ تبلیغ والے ایمان اور یقین سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ صوفیہ حضرات تعلق باللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ تعلق الہی ٹھیک ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تعلق الہی ٹھیک ہو جائے۔ یہ تعبیرات مختلف ہوتے ہیں، مقصد سب کا کیا ہے؟ ایک ہے، منزل د ټول یو د خو سفر جدا جدا۔ سمجھ میں نہیں ہے میری بات؟ یہ چیز ہے کہ انسانیت کو، سارے انسانیت کو بلا امتیاز، بلا امتیاز ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، اس طریقہ سے قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے شیوخ کا توغرہ امتیاز ہے۔ میں آسان اصول، سارے اصول کو میں ایک چند لفظوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ختم ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن جو طلباء حضرات ہیں جو ابھی پڑھنے کے دور میں فارغ نہیں ہوئے ہو، ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، تو آپ ادھر ہوتے ہیں نا؟ ادھر ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ کو یاد کرنا ہے، علماء حضرات سے معذرت، لیکن آپ کو یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے انشاءاللہ مختصر الفاظ میں، اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرتا۔ اب وحدت کے لیے، اس چیز کے لیے وحدت، اتفاق اور یگانگت کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے کی؟ تین چیزوں کی۔ ایک وحدت العقیدہ، ایک وحدت القول، اور تیسری وحدت العمل۔ کتنی چیزوں کی؟ تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہ فکر ایک ہو، کیا ہو؟ فکر کیا ہو؟ آپ کی فکر بھی ایک، میری فکر بھی ایک، آپ کی فکر بھی ایک، اس کی فکر بھی ایک، تو ہم 10 بندے لیکن فکر کیا ہے؟ ایک ہے، تو ہم 10 ہو گئے یا ایک ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ میری سمجھ نہیں گئے میرے خیال۔ فکر کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے، تو 100 بندے ہیں اور 100 بندوں کا فکر کیا ہے؟ ایک ہے، تو 100 بندے کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا، کیونکہ فکر کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو فکر کو ایک کرنا، فکر کو ایک کرنا۔ دوسرا ہے عمل کو ایک کرنا۔ کس چیز کو؟ عمل کو۔ فکر کے نتیجہ میں اب میرا ہاتھ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا نا، ادھر سے آواز آئے گی کہ اٹھ جاؤ نا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے فکر سے آواز ہو جائے آنکھ کو کہ دیکھو نا، کان کو آواز آئے گی سنو نا، پاؤں کو آواز آئے گی چلو نا۔ تو جب فکر ایک ہے تو آپ کو، آپ کی آنکھ کو بھی فکر نے کہا کہ دیکھو نا، اس کو بھی کہا کہ دیکھو نا، اس کو بھی کہا کہ دیکھو نا، تو اب ہمارا دیکھنا ایک ہوگا یا جدا جدا؟ ایک۔ تو وحدت العمل،
تیسرا، فکر نے آواز دے دی کہ بولو نا، زبان کو آواز دی، دستک دے دی، بولو نا. تو جب تم بولتے ہو تو فکر کے مطابق بولو گے یا مخالف؟ مطابق، فکر ہے نا. تم بھی فکر کے مطابق بولو گے، میرے بھی فکر کے مطابق بولوں گا، وہ بھی فکر کے مطابق بولے گا. اب بتاؤ آواز ایک ہوگی یا جدا جدا؟ ایک ہوگی، آواز ایک ہوگی. مثال ایسا ہے نا، ایک لمبی لکڑی ہے جس کو بینچ کہتے ہیں، گارڈر کہتے ہیں نا، اوپر اٹھاتے ہیں نا، آبادیوں میں جو ستون ہوتے ہیں، لمبے لمبے ستون ہوتے ہیں نا، بش ہوتے ہیں نا، اس کو کہتا ہے بش. ہاں بش اٹھاتے ہیں نا، آبادیوں میں رکھتے ہیں نا، کوٹی بناتے ہیں. تو اس کے لیے 15-20 آدمیوں کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. 10 بندے ایک طرف ہو گئے، 10 بندے دوسری طرف، انہوں نے ہاتھ رکھ لیے. اب فکر ایک نہیں، 10 کا فکر ہے کہ اس کو اٹھانا چاہیے، اوپر رکھنا چاہیے، اور 10 کا فکر ہے کہ اس کو اوپر نہیں کرنا ہے. اب بتاؤ یہ اوپر ہو جائے گا؟ چلو دوسری بات، 10 کا فکر ہے کہ اس کو اٹھانا ہے، اوپر رکھنا ہے، لیکن عمل ایک نہیں ہے. ایک اس طرف کھینچتا ہے، ایک اس طرف کھینچتا ہے، ایک اس طرف کھینچتا ہے. تو اب بتاؤ یہ اوپر جائے گا؟ تیسری بات، آواز ایک نہیں، آواز ایک نہیں. ایک کہتا ہے کہ صبر کرو، دوسرا کہتا ہے کہ اٹھاؤ، تیسرا کہتا ہے ٹھیک ہے یار میرے ہاتھ ابھی تک ٹک نہیں ہے نا، تھوڑا سا صبر کرو. اب بتاؤ یہ اوپر رکھے گا؟ اب تینوں کا فکر ایک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، زور ایک ہو گیا، آواز ایک ہو، اوپر رکھے گا. اوپر ہو جائے گا نہیں؟ اب بتاؤ اسلام کو اقامت ہے، اقامتی دین، ان کو اوپر کرنا ہے نا اسلام کو. غلبہ دین، اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ. تو اس کے لیے وحدت فکر کی ضرورت، کہ ساروں کا فکر کیا ہو ایک، ساروں کا فکر ایک ہو، دوسرے ساروں کا عمل کیا ہو ایک ہو، ساروں کا کردار مطلب قانون کیا ہو ایک، کردار بھی ایک اور گفتار بھی ایک، گفتار بھی ایک. تو یہ تینوں چیزیں مل کے انشاءاللہ الرحمن دین ہمارے اوپر ہوگا اور ہم دین کے نیچے ہوں گے، تحت ظل کتاب اللہ، تحت ظل کتاب اللہ. اب فکر ایک ہو، فکر کیا ہو ایک ہو. اس فکر کی ایک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں وحدت العقیدہ، کہ عقیدہ سارے جماعت کا، سارے لوگوں کا عقیدہ کیا ہو ایک ہو. عقیدے کی باتیں قرآن کریم میں 4 ہے، یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟ بنیاد، یہ بنیاد ہے. عقیدے کی باتیں کتنی ہیں؟ 4. سمجھ آ گئی؟ 4 ہے. اور قول اور عمل کی باتیں قرآن میں 4 ہے. کردار اور گفتار کی باتیں قرآن میں کیا ہے؟ 4. 4 باتیں فکر کی وحدت کی، کہ فکر کیا ہو جائے، ایک ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچان. اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں مسئلہ توحید سے، مسئلہ توحید. دوسری ہے توحید کے استاد کو ماننا، پیغمبر کو ماننا، اس کو ہم کہتے ہیں مسئلہ رسالت. مسئلہ پیغمبر کی پیغمبری کی دلیل جو ہے وہ وحی ہے. کیا ہے؟ وحی ہے. تو وحی کو ماننا، وحی کو ماننا، اس کو ہم کہتے ہیں صداقت الکتاب، صداقت الکتاب. چوتھی بات ہے ان سب کو ماننا ہے آخرت کے ماننے کے عقیدہ سے، عقیدہ آخرت کے ساتھ. تو اس کو کہیں گے ایمان بالآخرت. یہ 4 بنیادی باتیں ہیں. کیا باتیں ہیں؟ بنیادی باتیں. اس کے ساتھ فکر ایک ہو جائے گی. فکر کیا ہو جائے گی؟
ایک ہو جائے گی۔ تو یہ چار باتیں، اس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں اصول مہمہ۔ اصولی بتاتا ہوں، اس کو کہتے کیا؟ اصولی مہمہ، سوابق، کیا؟ سوابق، افسر مسائل، وہ افسر، مخدوم، کیا؟ مخدوم۔ چار مسائل، ایک ہے اللہ کو صحیح طریقہ سے پہچاننا، اس کو ہم تعبیر کریں گے مسئلہ توحید کے ساتھ، مسئلہ توحید، ایمان باللہ، ایمان۔ دوسری بات، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے تو اس کی تعلیم کے ساتھ، ہندوانہ تعلیم سے نہیں، رسومانہ تعلیم سے نہیں۔ ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اب تیرے طریقے سے مانتے ہیں، شیعہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اب طریقے سے مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا ہے اللہ کی تعلیم کے ساتھ، اللہ نے جو تعلیم بھیجا ہے وہی بھیجی ہے، اس کے طریقہ سے اللہ کو ماننا ہے۔ تو اس وحی کو ماننا، اس کتاب کو ماننا، یہ ہے صداقت الکتاب، صداقت الکتاب۔ پھر اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کی تعلیم سے سمجھنا ہے، پیغمبر کی تعلیم سے سمجھنا ہے۔ اللہ نے جس بندے کو اس کے لیے منتخب کیا ہے، اس کی طریقہ سے کتاب کو ماننا ہے، اپنے طریقہ سے نہیں کہ میں قرآن کریم کی اپنی تفسیر بناؤں، اپنی تفسیر نہیں، پیغمبرانہ طریقہ سے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسول، صداقت الرسول، مسئلہ رسالت، مسئلہ رسالت، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی، یہ تینوں باتیں اگر کوئی مانتا ہو لیکن اس کے ساتھ آخرت کا عقیدہ نہیں تو یہ دنیا کے لیے مانتا ہے۔ یہ ان تینوں کو ماننا ہے عقید آخرت کے ساتھ، کہ ہمارے آگے یہ بات پڑی ہو کہ ہم جو ہے ایک طرف جانے والے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، ہمارا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت۔ ہمارا اصل جانا کس طرف ہے؟ آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ چار باتیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ وحدت فکر کی باتیں ہیں، یہ قرآن کریم بیان کریں گے۔ یہ چار باتیں، اس کو اعتقادی مسائل کہتے ہیں، ایمان والے مسائل کہتے ہیں۔ کیا؟ ایمان والے مسائل، یہ بنیاد ہے، یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ یہ اگر نہ ہونا تو اس کی مثال ایسی آبادی کی ہوگی جس کی بنیاد کوئی نہیں، تو بغیر بنیاد کے آپ تعمیر کھڑا کرو تو وہ کھڑا رہے گا 2 دن بعد، 3 دن بعد، اور اگر پھر کوئی آندھی اور بارش آ گئی تو اللہ خیر کرے۔ سمجھ آ گیا؟ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، آفامن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی، جس نے آبادی کی تعمیر جو ہے وہ تقوی من اللہ، صحیح اعتقاد پہ کھڑا کیا ہے، صحیح اعتقاد پہ، تو وہ آبادی جو ہے وہ عمدہ ہے، اور یا وہ جو بالکل زمین کے اوپر اور ایسی جگہ پہ بنائی رکھی ہوئے کہ نیچے سے بالکل خالی ہے، بس پانی آتے ہی نیچے کیا گر جائے، انہار بھی کنارے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے اعتقادی مسائل، ضمیر اور دل کو اس کے ساتھ آباد کرنا، اس کو صحیح طریقہ سے ماننا، بلا شک، بلا چار یہ مسائل ہو گئے فکر کی یگانگت کے لیے، کہ فکر کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ جب تم بھی چار باتیں مانتے ہو، میں بھی یہ مانتا ہوں، وہ بھی مانتا ہے، وہ بھی مانتا ہے، تو ہمارے سارے کا دل کیا ہو گیا؟ ایک دل ہو گیا۔ اب اس کے بعد باری ہے گفتار اور کردار کی، گفتار اور کردار کی بھی ایک ہو جائے، میرا کردار آپ کا کردار، ساروں کا کردار کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ تو ساروں کا کردار بھی ایک ہے، گفتار بھی،
ایک ہے، تو بس ہم سب کیا ہو گئے، ایک ہو گئے۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو یہ ہے نا، اب یہ چار مسائل جو ہے، ایک میرا عمل ہو ان چاروں کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ ان چاروں کے مطابق، توحید، قرآن اور رسالت، اس کے مطابق میرے عمل ہو، اور اس کے لیے میرا گفتار ہو، امر کردار بھی میرا یہ ہو۔ جو ایمان اعمال میں ثبوت نہ دے دے وہ منافقانہ ایمان ہے۔ سمجھ آئے گی؟ قرآن کریم میں ہے نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بس صرف یہ کہے کہ ہم نے مان لیا ہے، اس پر یہ لوگ معاف کیے جائیں گے اور جنت جائیں گے۔ وهم لا یفتنون، اور ان لوگوں کا امتحان نہیں لیا گیا ہوگا کہ انہوں نے دل سے آمنا کہا ہے یا صرف زبان سے کہا ہے، ثبوت دینا ہوگا۔ تو ایک ثبوت عمل ہے، دوسرا ثبوت جو ہے وہ امتحانات ہے۔ افتنان دونوں کا ہے، امتحان شرعی تشریعی اور امتحان تکوینی، وہم لا یفتنون دونوں پر۔ یعنی ایمان ثبوت چاہتا ہے، ایمان کیا؟ ایمان دلیل چاہتا ہے۔ ایمان تو دعویٰ ہے، ایمان تو کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، اب میرا کردار جو ہے وہ اللہ کے ماننے کے موافق ہے یا مخالف؟ میں کہتا ہوں کہ میں پیغمبر کو مانتا ہوں، اب میرا کردار جو ہے وہ پیغمبر کے ماننے کے مطابق ہے یا مخالف؟ اب میں کہتا ہوں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تو میرا جو ہے آگے زندگی وہ قرآن کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ تو اگر مخالف ہے تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا لَكَاذِبُونَ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عملی ثبوت نہیں، عملی ثبوت نہیں تھی۔ ایمان صرف اور صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان کو اعمال میں ثابت کرنا ہے، تو اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنا اور اپنے ماحول کو اس کے مطابق کرنا، اس کا دعوت چلانا اور اس کو اپنے ماحول میں غالب رکھنا اور غالب کرنا، اس ساروں کا نام جہاد ہے۔ کردار اور گفتار ایک ہو گیا نہیں؟ یہ ساروں کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد مقابلہ ہے نا، جہاد کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ تو ایک ہے مقابلہ سیکھنے میں، ایک ہے عمل کرنے میں، ایک ہے دعوت دینے میں، اور ایک ہے غالب کرنے میں۔ ساروں کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ سیکھنے بھی مجاہدہ ہوتا ہے، دیکھو سردی کے ساتھ مقابلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چھٹی آئیں اور اس میں طلباء جو ہے گرتے پھرتے چلتے ہیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر ٹکٹاکے بھی بناتے ہیں نا، تو یہ بڑی بات ہے نا، چلتے پھرتے، اور آپ لوگ ادھر قرآن کریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مجاہدہ ہے یا نہیں؟ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرے، تو اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ تو سیکھنے بھی مجاہدہ ہے، چاروں مسائل سیکھنا ضروری ہے نا، تو اب چاروں مسائل سیکھنے میں بھی مجاہدہ ہے، اب اس کو عمل میں لانے میں بھی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ پھر اس کے دعوت دینے میں بھی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ پھر اس کو غالب کرنے میں بھی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے، کہ اس کو حاکم کیا جائے، اس میں بھی کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ اس سیکھنے سے لے کر جنگ کرنے تک سارے عمل کو کیا کہتا ہے؟ جہاد۔ یہ سارے باتیں خالی جیب سے ہوتی نہیں ہے۔
سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں خرچ کرنا ہوتی ہے۔ بندہ کے پاس کچھ دولتیں ہے، کچھ ہو، میری باتیں سمجھ آتی ہے نا؟ بندہ کے بعد کچھ، بندہ کے ساتھ کچھ کیا ہے، دولتیں ہیں۔ اگر یہ چار چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی نا، یہ چار چیزیں اور اس پانچویں چیز جو میں نے بیان کی جہاد، یہ دولتیں اس چیزوں سے، ان پانچ چیزوں سے بندہ کو محبوب نظر آئے تو پھر ایمان نہیں۔ ان دولتوں کو اس پانچ سے قربان کرنا ہے۔ اللہ ہو، اب میرے خیال میں کچھ مشکل ہو رہی ہے، آپ سوئے تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ، یہ چار چیزیں تھی نا، ایک عقیدہ ہو گیا نا، اور ایک جہاد عمل ہو گیا نا، عمل ہو گیا نا، اور آپ کے پاس کچھ دولتیں ہیں۔ اب دولتیں میں بیان کرتا ہوں، آپ کے پاس کچھ کیا ہے، دولتیں۔ اگر یہ دولتیں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ کیا ہے، قیمتی نظر آتے ہیں اور یہ محبوب نظر آتے ہیں، تو پھر اپنی ایمان کی کچھ تھوڑی تھوڑی آبیاری اور کرو، ابھی تک ایمان نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ قرآن سے ثبوت چاہتے ہیں نا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، آگیا نا، من اللہ، پانچویں چیز ہے وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، سمجھ آ گیا نا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد، ان دولتوں کو ان پانچ چیزوں پہ قربان کرنے کا نام انفاق ہے۔ سمجھ نہیں آئے؟ وہ جو دولتیں آپ کے ساتھ ہے، اب میں بیان کرتا ہوں وہ دولتیں کیا ہے، لیکن ان دولتوں کو ان پانچ سے قربان کرنے کا نام کیا ہے، انفاق۔ انفاق ہے، ان دولتوں کو ان چیزوں سے قربان کرنا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کن چیزوں سے؟ ان پانچ چیزوں سے۔ دولتیں کیا ہے؟ ایک بھائی تیرے ساتھ وقت ہے، وقت بہترین دولت ہے۔ یہ اگر آپ لوگوں نے وقت خرچ نہیں کیا ہوتا تو یہ جو قرآن کریم ہم سن سکتے تھے؟ تو وقت کو خرچ کرنا ہوگا۔ دوسری چیز ہمارے ساتھ جو ہے، ہمارے ساتھ جو دولت ہے، دوسری چیز وہ جو ہے جوانی۔ کیا ہے؟ جوانی۔ اس عمر میں، وقت میں ایک اہم چیز کیا ہے، جوانی۔ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی۔ جوانی کیا ہے؟ دیوانے یار، ابھی تک تو ہم جوان ہیں، جوانی میں لوگ ہمیں شیخی سکھاتے ہیں۔ یہ لوگ جوانی میں ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟ شیخی سکھاتے ہیں۔ ہم کیا کوئی شیخ ہے کہ جوانی میں ہمیں کیا سکھائے؟ شیخی سکھائے؟ سمجھ آتا ہے؟ تو ابھی تو ہم کیا ہے؟ جوان ہیں۔ تو یہ جوانی شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جوانی جو ہے یہ قرآن کریم پہ لگایا جائے اور ان پانچ چیزوں پہ کیا جائے؟ دونوں کا حاصل ایک ہو گیا کہ وقت، لیکن جوانی کو خاص کر کے نا، کہ اس میں چونکہ سارے قوتیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جوان ہوتی ہے، تو اس کو محبوب ہوتے ہیں، بندہ کو اپنا آپ بہت محبوب ہوتا ہے۔ جوانی میں بندے کو اپنا آپ بہت کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ اور بندے نے کہا کہ مجھے اپنا آپ بہت کیا ہے؟ محبوب ہے، لیکن میں اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سب سے محبوب چیز بندے کو جوانی میں اپنا آپ ہوتا ہے نا۔ جو بچے والے میں عمر میں، چھوٹی عمر میں تو بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں،
اور بڑھاپے میں تو اپنا آپ بندے پر بوجھ ہوتا ہے کہ یار کوئی ہو جائے بس. جوانی میں ہوتا ہے نا بندے کو دنیا بھی محبوب ہوتی ہے، بیوی بھی محبوب ہوتی ہے، سب چیزیں کیا ہوتی ہے محبوب ہوتی ہے. تو یہ جوانی قربان کرنا. تیسری دولت جو ہے وہ بندہ کے ساتھ مال کی ہوتی ہے. کیا؟ مال. کہ اس چیزوں کو، مال کو ان 5 چیزوں پہ قربان کرنا ہے. ان 5 چیزوں پہ کیا کرنا ہے؟ قربان. دیکھو سب جو ہے تو کچھ نہ کچھ مال تو ہر کسی نے لگایا ہوا ہے، ادھر آیا ہے نا، کچھ نہ کچھ کرایا تو کیا ہے نا. صبح عصر کو تو چائے پیا ہے نا، کچھ نہ کچھ مال لگا کے ادھر آئے. بغیر مال کے ہوتا نہیں. تھوڑا لگایا بس، زیادہ لگایا، لیکن کچھ لگانا تو ہوگا. اس طرح دعوت کے میدان میں بھی لگانا ہوتا ہے. کہ تبلیغ والے حضرات جو جلتے پھرتے پیسے نہیں لگاتے. یہ ہمارے طلباء حضرات جو مدرسوں میں جاتے ہیں، علماء حضرات بیانات کے لیے جاتے ہیں، درسوں کے لیے جاتے ہیں، تو یہ اپنے آپ خرچ کا نہیں کرتے. مال. چوتھی چیز علم ہے. چوتھی چیز علم. یہ 4 دولتیں ہیں. کیا ہے؟ 4 دولتیں. اس کو جو ہے ان 5 پر قربان کرنا ہے. اس کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ. یہ کام جو ہے یہ ایک فرد کا نہیں ہے، ایک شخص کا یہ کام نہیں. اور اسلام جو ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لا اسلام الا بالجماع. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماع، علیکم بالجماع. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ادھر درس دے گا میں ادھر درس دیتا ہوں بس دین کا کام ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس کا عقیدہ وہ 4 مسلوں والا ہو اور جن کا مشن یہ 2 مسلوں والا ہو، جہاد اور انفاق، تو یہ سارے لوگ ایک ہو جائے، اکٹھے ہو جائے. ایک عقیدے والے اور ایک مشن والے، ایک کردار والے، دونوں کیا ہو جائے؟ اکٹھے ہو جائے، ایک بن جائے. کیوں ایک بن جائے؟ اور اس میں ایک جو ہے ان کا سر ہوگا اور باقی ان کے اعضاء ہوں گے. باقی ان کے کیا ہوں گے؟ اعضاء ہوں گے. اب جو ہے وحدت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تنظیم کیا ہو گئی؟ اس کے لیے ایک ہونا، اس مشن کے لیے ایک ہونا. تنظیم. اب تنظیم اس کے بعد ایک بڑا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، اگر ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرے تو یہ تنظیم باقی رہ نہیں سکتی. اب اس کو باقی بھی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے. وحدت بنایا لیکن اب وحدت کو کیا رکھنا ہے؟ باقی رکھنا ہے. اس کے لیے آداب ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ آداب ہے. میں نے 8 باتیں کی. کتنی؟ 8. 4 پہلی، 4 دوسری. پہلی بات ہے توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. 4 ہو گئی. اور 4 اور جہاد، انفاق، تنظیم اور آداب. 4. یہ پہلا مسئلہ ہے. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کیا؟ قرآن یہ 8 باتیں بیان کریں. یہ 4 مسئلے جو ہیں پہلی یہ مکی صورتوں میں ہوں گی. کون سی صورتوں میں؟ مکی صورتوں میں. آپ صورت دیکھو مت، لیکن صورت کے مضمون کو دیکھو. تلاوت کرو، صورت کے مضمون کو دیکھو. تم خود بخود فیصلہ کرو گے کہ یہ صورت مکی ہے یا یہ صورت مدنی. خود بخود فیصلہ کرو گے. اب دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مال کی وجہ سے جھگڑا نہ آئے. آداب ہے نا، تنظیم خراب نہ ہو جائے، خاندانی پروگرام اور خاندانی سسٹم خراب نہ ہو جائے. مال کا خیال رکھو. تو فیصلہ کرو کہ صورت کیا ہے؟ مدنی. صورت کیا ہے؟ مدنی. اور صورت انعام کو دیکھو.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ادعوا ربکم تضرعوا، اس طرح دیکھو تو بس توحید ہے، توحید کے دلائل ہے، اس طرح جو ہے رسالت ہے، رسالت کے مسائل ہے. چار آنکھ پوشیدہ آنکھ سے بند آنکھوں سے فیصلہ کرو کہ صورت کیا ہے، مکی. جس صورت میں یہ پہلی چار والے کیا ہو مسائل، ایک مسئلہ یا دو مسئلے یا تین مسئلے یا چار مسئلے، ٹھیک ہے نا، کسی میں ایک ہوگا، کسی میں دو ہوگا، کسی میں تین ہوں گے، تو یہ صورت جو ہے وہ کیا ہوگی، مکی ہوگی. اور جس صورت میں ان میں سے بھی ایک مسئلہ ہو، یہ تو مقاصد ہے نا، چار اصل مقاصد ہے. مدینہ میں بھی یہ ضرورت ہے، اس کے مکہ میں بھی کیا ہے ضرورت ہے. تو یہ جو ہے کہ یہ چار مسائل جس صورت میں ہو، چار مسائل میں سے ایک جہاد و قاتلو ہو جس صورت میں، سمجھو مدنی ہے. انفقو ہو جس کو کیا ہے صورت مدنی. اس طرح تنظیم کا مسئلہ ہو، آداب ہو، وحدت کا، حکومت کا کہ حکومت بناؤ، ایک کرو، حکومت کا ایک قانون ہے، یہ قانون ہے، تو یہ کیا ہے مدنی ہے. اس 8 مسائل کو مقاصد ثمانیہ کہتے ہیں. مقاصد ثمانیہ قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے. بس یہ 8 مسائل میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کیا ہے، تو آپ چپکے سے بتاؤ کہ قرآن مجید میں انسانیت کی وحدت کے لیے 8 مسائل بیان کیے ہیں کہ انسانیت کی وحدت اس مسائل سے آئے گی. پہلے فکر کی وحدت یہ 4 چیزوں سے آئے گی، پھر عمل کی وحدت، ٹھیک ہے نا، اور ساروں کی وحدت یہ 4 مسائل سے آئے گی. 4 4 کتنے ہو گئے 8 مسائل. یہ قرآن کریم کے اہم مسائل ہیں. کیا ہے اہم مسائل. دوسری بات، قرآن کریم یہ بات ہے کس کو بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کریم کے مخاطب کون ہے، قرآن کریم کے مخاطب کون ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آواز صدا و صحرا ہے، اس کا کوئی مخاطب نہیں. قرآن کریم کے مخاطب بھی ہے. اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن کریم ذوات کے ساتھ مخاطب نہیں، اوصاف کے ساتھ مخاطب ہے، امراض کے ساتھ مخاطب ہے. سمجھ میرے خیال میں نہیں. قرآن کریم بات کرتا ہے نا تو نسب کے ساتھ نہیں کرتا. یہ قریشوں کا مسئلہ ہے، یہ انصار کا کیا ہے مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ بات قرآن نہیں. قرآن کریم بات کرتا ہے اوصاف اور امراض کے ساتھ. قرآن کریم خوشخبری سناتا ہے وہ بھی اوصاف کی وجہ سے. قرآن کریم تخویف اور ڈراوا سناتا ہے، عذاب سناتا ہے، وہ بھی کس سے، اوصاف سے. اوصاف سے. اگر یہ صفت اس وقت میں کسی شخص میں تھی تو یہ آیات اس کے لیے ہے، اور اب بھی یہ صفت کسی شخص میں ہے تو یہ آیات اس کے لیے ہے. میرا مقصد یہ تھا. اور اس سے اور بھی آسان، قرآن کریم شفا ہے، تو شفا شخص کی ہوتی ہے یا مرض کی. فرض کرو ایک حکیم نے نسخہ بنایا، میں بیمار تھا مجتبہ، اور مجھ میں ایک بیماری تھی، اس نے بیماری معلوم کی اور اس نے میرے لیے ایک نسخہ تجویز کیا. میرے لیے کیا کیا؟ نسخہ تجویز کیا. اب بتاؤ یہ نسخہ میرے لیے ہے یا میرے مرض کے لیے؟ مرض کے لیے ہے. اب اگر یہ مرض اس شخص میں ہو تو اس کے لیے اور نسخہ بنائے گا، یہی ہوگا. سمجھا گیا نا؟ تو قرآن کریم شفا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں جو مرض تھا تو اس کے لیے تو یہ کیا تھی، شفا تھی، لیکن اب یہ کیا نہیں ہے، شفا نہیں ہے. یہ بات غلط نہیں ہے؟ غلط ہے نا. ڈاکٹروں نے ایک نسخہ تجویز کیا، کعبہ گرام شیخ ابراہیم اللہ اسپرو گولی کا نام لیتے تھے، تو میں بھی وہی لوں گا، اس کی روح کو
ثواب ہوگا. کہ ڈاکٹروں نے اسپرو گولی کیا کہ دل کی بیماری کے لیے اسپرو جو ہے وہ کیا ہے. تو ایک شخص بیمار ہوا تھا، اس کے دل میں بیماری تھی، تو ان لوگوں نے اسپرو کیا تجویز کیا. اب جو بھی کیا ہوتا ہے، دل کا بیمار ہوتا ہے تو کیا کون سی دوائی دیتے؟ اسپرو دیتی. تو اس طرح قرآن کریم جن گروہ کے ساتھ اور فرقوں کے ساتھ، جن جماعتوں کے ساتھ قرآن بات کرتا ہے تو اس ذات کے ساتھ نہیں، یہ امراض کے ساتھ ہے. تو قرآن کے سامنے کچھ کیا تھے؟ امراض تھے. اس کی علاج کے لیے قرآن اترا ہے. وہی امراض پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِن، وہ پچھلے والے امراض تم میں بھی آئیں گے. تو پیغمبر علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ پیشن گوئی تھی کہ بس وہ بیماری آئیں گے تو جب آئیں گے تو آپ اس طرح بیٹھ جاؤ کہ اس طرح جی الحمد پیغمبر علیہ السلام کی بات ٹھیک ہو گئی نا، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا آئے گی، وہ تم میں وہ بیماری آئے گی، ہمارے اندر وہ بیماری کیا ہو گئی، آ گئی تو ہمارے پیغمبر کی تصدیق ہو گئی، ہمارا پیغمبر سچا پیغمبر تھا. یہ بات اس کے لیے پیغمبر نے یہ بنائی ہے. بتائیے یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جب یہ امراض پیدا ہو جائے تو علاج بھی وہی ہوگا. اس کی اور وضاحت کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے. نے کہا ان بنی اسرائیل قد مضوا، ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تونون یا امت محمد. اللہ قرآن کو سمجھنے والے تھے صحابہ کرام. ان بنی اسرائیل قد مضوا، بنی اسرائیل گزر گئے، ان کا دور گزر گیا. اب قرآن جب بنی اسرائیل کہے گا تو تم اپنے آپ میں اس بیماری کو دیکھو. وَأَنْتُمْ تُونَوْنَ يَا أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہیں ارادہ کیا جائے گا، اب تم دیکھو اپنے آپ کو. موسیٰ اور فرعون گزر گئے، اب دیکھو فرعون کون ہے، اب دیکھو موسیٰ کا کردار ادا کرنے والا کون. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اب ابو جہل گزر گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گیا، اب دیکھو ابو جہل کا کردار کون ادا کرتا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کون ادا. سمیہ گزر گئی، عمار گزر گیا، یاسر گزر گیا، اب دیکھو اس کا کردار کون ادا کرتا ہے اور اس کے مخالفین کا کردار کون. یہ اس کے لیے قرآن کریم کے مخاطب کو پہچاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی مخاطب کو پہچاننا اس مقصد کے لیے کہ اس میں مرض کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس مرض کو پہچانا جائے. عرفت الشر لا للشر لیکن للتوقی من لم یعرف الشر یقع فیہ. شر کو پہچاننا ہے اس کے لیے کہ میں شر سے کیا ہو جاؤں، بچ جاؤں. کیونکہ جو شر پہچانتا نہیں ہے تو وہ شر میں واقع ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے. اس میں سمجھ نہیں آتے میرے خیال میں. تو قرآن کریم کے امراض جو تھے بڑے امراض ایک جو تھے الحاد تھی، ایک مجوسیت تھی اور ایک شرک تھی. یہ تینوں کو جمع کر کو ایک بناؤ شرک. تو ایک قرآن کریم کی مخاطبین مشرکین تھے. کیا تھے؟ مشرکین. میں نے تینوں کو جمع کرنے کا وجہ میں بتاؤں گا، لیکن جدا جدا بھی بیان کے وقت کی ضرورت کے تقاضے سے ملحدین
مجوس، مشرکین، یہ تینوں قرآن کے مخاطب تھے. علیحدہ علیحدہ قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن میں نے ایک تعبیر کی مشرکین. ٹھیک ہے نا، مشرکین. دوسری جماعت جو قرآن کی مخاطب تھی وہ یہودیت تھی. یہ بھی ایک مرض کا نام ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تیسری جماعت وہ نصرانیت تھی، یہ بھی ایک مرض کا نام ہے، نصرانیت تھی. چوتھی جماعت وہ منافقت تھی، منافقین تھی. چوتھی جماعت منافقین تھی. یہ چار امراض تھے. چار کیا تھے؟ امراض. اور ایک مخاطبین قرآن کریم کے تابعدار تھے، ماننے والے مومنین. ایک جماعت جو قرآن کریم کی مخاطب تھی وہ کون سی جماعت ہے؟ ماننے والے، منقادین، مومنین. ہمارے شیخ صاحب مدظ اللہ علی پنجپیر میں جب اصول بیان کرتے تو کہتے کہ قرآن کریم میں تدبر کا طریقہ کیا ہے. قرآن کریم میں جب ہم تدبر کرتے ہیں تو تدبر کا طریقہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ آیات کریمہ کو دیکھو کہ اس میں مخاطب کون ہے، تابعدار لوگ ہیں یا نافرمان ہیں. پھر نافرمانوں کو دیکھو کہ وہ کون سی جماعت ہے، مشرکین ہے یا یہود ہے یا نصارہ ہے یا منافقین ہے. اس کی کون سی مرض ہے اس کو دیکھو کہ یہ مرض مجھ میں تو نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ مرض مجھ میں تو نہیں، کہ یہ مرض اگر مجھ میں ہو تو اس کو نکالنا ہے، اور اگر میرے مخاطبین میں ہو تو ہمدردی کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہے. کیونکہ ڈاکٹر جب ہمدرد نہ ہونا تو علاج نہیں ہو سکتا. ہمدردی کے ساتھ اس کا کیا کرنا ہے؟ علاج کرنا. اور اگر مخاطب جو ہے وہ تابعدار لوگ ہے، مومن ہے، کون ہے؟ مومن، تابعدار لوگ ہے، تو پھر جو ہے سوچ کرو کہ کچھ سستی آئی ہے کہ ہمیں ڈانٹتا ہے کہ شاباش سستی ہے، یا کوئی ذمہ داری نبھانی ہے اور حوالہ کرنا ہے کہ ذمہ داری کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، یہ مت کرو. کوئی ذمہ داری حوالہ کرنا ہے، سوچو اس میں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ قرآن کریم کے مخاطب ہو گئے. پہلی جماعت، پہلا گروہ جس کے ساتھ قرآن کریم نے مخاطبہ کیا ہے اور لمبی چوڑی اس کی اصلاح کی ہے. اس کی کیا کی؟ اصلاح کی ہے. مجھے یہ رد کا لفظ زیادہ پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں اصلاح اور شفا کا لفظ استعمال کرتا ہوں. کہ قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، وہ تو رد کر سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ ہے نا. لیکن ہم تو قرآن مجید کو اصلاح کے لیے بیان کریں گے کہ قرآن مجید سے اصلاح ہو جائے. انہیں کہ ہم رد کرتے ہیں اور اس کو بگاتے ہیں، بگانے کے لیے نہیں ہے، اب نزدیک کرنے کے لیے. کیا کرے؟ نزدیک کرے. اصلاح کرنے کے لیے اتری ہے نا، شفا کے لیے اترا ہے. کیا؟ شفا کے لیے. تو پہلا مرض شرک ہے، یہ توحید کے مقابل ہے. میں اس وجہ سے توحید میں نے بات نہیں کی کہ میرے سامنے جو سارے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ مجھ سے پکے موحدین ہے الحمدللہ. وہ تھوڑا مسئلہ جو ہے درس میں آئے گا انشاءاللہ. تو شرک ہے. شرک آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے ذات، صفات اور حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ذات، صفات اور حقوق میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. جس طرح اللہ کا ذات ہے اس طرح کسی اور کو ماننا. جس طرح اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کے کمالات ہے بغیر اسباب کے ہے، بغیر اسباب کے. جس طرح اللہ کا سننا ہے بغیر اسباب کے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز کو سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اب کسی اور کا یہ ذمہ لگاؤ کہ وہ بھی ہر بات، ہر جگہ سے، ہر وقت بغیر کسی ظاہری سبب کے کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ شرک سما ہے، صفت میں کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا. علم غیب ہے، ہر چیز کو ہر وقت میں جاننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہ کمال کسی اور کو
دینا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو یہ شریک ٹھہرانا ہے شرک کی صفات ہو گیا۔ ایک شرک فی الحقوق ہے، جب ہمارا اللہ ہے ساری کمالات اس کے ہے، تو اس کے ہم پر کچھ کیا ہے؟ حقوق ہے، ہم پر حقوق ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنی ہے، اس طرح حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، اس کا ہر حکم کیا ہے؟ ماننا ہے بلا چوں چرا، اس کی حاکمیت ماننا ہے، تو یہ اطاعت مطلقہ اس کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اب یہ کسی اور کو دینا، یہ اطاعت، یہ شرک فی الحقوق ہے، شرک فی کیا ہے؟ حقوق ہے۔